سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 19۔ سورہ حامیم سجدہ کا تیسرا رکوع اور 24ویں پارے کا 17واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے، یعنی تمام کفار اگلے پچھلے سب جہنم کی آگ کی طرف قیامت کے میدان میں ہانکے جائیں گے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ان کے اگلوں کو روکیں گے، یعنی جو کافر جہنم کے کنارے پہنچیں گے انہیں روک لیا جائے گا تاکہ پیچھے والے بھی آ جائیں۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ پچھلے آ ملیں، یعنی پیچھے والے بھی جمع ہو جائیں، اس وقت تک اگلوں کو روکا جائے گا۔ جب سب جمع ہو جائیں گے پھر سب کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ حتیٰ اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ پچھلے آ ملے۔ شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے سب ان پر ان کے کیے کی گواہی دیں گے، یعنی اللہ کے حکم سے جسم کے اعضاء بول اٹھیں گے۔ کان بھی گواہی دے گا کہ کیا سنا، آنکھیں گواہی دیں گی کیا دیکھا، جسم کی کھال گواہی دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں شرمندگی اور رسوائی سے بچائے۔ سچی پکی توبہ انسان کر لے اور پھر پاکیزہ زندگی گزارے تو اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور جو جسم کے اعضاء اور زمین کی جو خطے گواہ ہیں انہیں بھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ تو جسم کے اعضاء اللہ کے حکم سے بول اٹھیں گے اور جو جو عمل کیے تھے وہ جسم کے اعضاء بتا دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم نے ہم پر کیوں گواہی دی؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گی ہمیں اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی، یعنی اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت دی، جس نے ہر بولنے والے کو بولنے کی قوت دی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس نے تمہیں پہلی بار بنایا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے، پلٹ کر اسی کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم اس سے کہاں چھپ کر جاتے کہ تم پر گواہی دیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، یعنی تم گناہ کرتے وقت اللہ سے کہاں چھپ کر جاتے؟ یہ کہ تم پر گواہی دیں گے، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ تمہیں تو اس کا گمان بھی نہ تھا، بلکہ تم تو مرنے کے بعد اٹھنے اور سزا اور ثواب کے سرے سے قائل ہی نہ تھے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ لا يعلم كثيرا مما تعملون، تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی ظاہر کی باتیں جانتا ہے اور جو ہمارے دلوں میں ہے اس کو نہیں جانتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا۔
ارداکم، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا معنی یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا تمہارے اس گمان نے۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو اب رہ گئے ہارے ہوئے میں، یعنی اب تم نقصان اٹھانے والے ہو گئے، برباد ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کریں، جہنم کے عذاب پر صبر کریں، برداشت کریں، تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، یہ صبر انہیں فائدہ نہ دے گا۔ اور یہ چیخ و پکار کریں تو چیخ و پکار سے بھی یہ جہنم سے نہ نکلیں گے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ منانا چاہیں تو کوئی ان کا منانا نہ مانے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا، چاہے کتنا ہی منت کریں، چاہے کتنی ہی معافیاں مانگیں، کسی طرح عذاب سے رہائی نہیں ہوگی کل بروز قیامت۔ تو جب کافر قیامت کے میدان میں اٹھیں گے، یعنی جن کا خاتمہ کفر پر ہوا، تو قبر میں بھی ان کے لیے بربادی ہے، قیامت کے میدان میں بھی بربادی ہے، اور پھر ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ بار بار یہی دعا میں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی تعینات کیے شیاطین میں سے، یعنی ان کافروں پر شیاطین مسلط ہیں جو ان پر قابو پا چکے ہیں، جیسا شیطان کہتے ہیں ویسا یہ لوگ کرتے ہیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، شیطانوں نے انہیں اچھا کر دکھایا جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ آگے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی زیب و زینت شیاطین نے انہیں اچھی کر دکھائی، اور نفس کی خواہشات کا اتباع، یعنی کافر جو نفس کی خواہش پر چلتے ہیں، شیطان نے ان کا ذہن یہ بنا دیا کہ یہ زندگی گزارنے کا اسٹائل سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، یہاں تک کہ کفار نیک مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں۔ شیطان نے ان غلط کاموں کو اچھا ان کے سامنے کر دکھایا۔ وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے، یعنی جو آخرت کا معاملہ ہے اس کے معاملے میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ حساب ہے، نہ عذاب ہے، چین ہی چین ہے۔ اب یہ غلط عقیدہ ہے، لیکن شیطان نے اس کو مزین کر دیا، اور کافر مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مزے کرنے ہیں، اور یہ مسلمان آخرت کی فکر میں پریشان ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نفس کی خواہشات سے بچ رہے ہیں، لذتوں سے بچ رہے ہیں کہ بھئی وہ لذت جو حرام ہے ہم اس سے دور رہیں گے کیونکہ ہمیں آخرت کا خوف ہے۔ تو کفار مسلمانوں کے اس عمل کو حقارت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کا ذہن یہ بنا دیا کہ جو عیش کرنا ہے دنیا میں کرو، آخرت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج مسلمان کہلانے والے جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، وسیع النظر کہتے ہیں، وسعت ذہنی والا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایڈوانس کہتے ہیں، ان کی سوچیں کافروں جیسی ہو گئی۔ وہ دیندار مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ عذاب دے دے گا، آخرت میں ہمارا کیا ہوگا، اس سے بچیں۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کے لیے بھی شیطان نے برے کام اچھے کر دکھائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ،
اور ان پر بات پوری ہوئی ان گروہ کے ساتھ، یعنی عذاب کی بات پوری ہوئی ان گروہوں کے ساتھ، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو ان سے پہلے گزر چکے جن اور آدمیوں کے، یعنی موجودہ دور کے کافر بھی جہنم میں جائیں گے اور ان سے پہلے بھی کافر جہنم میں جائیں گے، جو بعد میں آنے والے کافر ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، چاہے یہ کافر جنات میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ ضیاءکار تھے، بے شک وہ اپنے آپ کو برباد کرنے والے تھے، وہ برباد ہو گئے۔ دنیا کی زندگی سے اگر کوئی آخرت کی تیاری نہ کر سکے اور خاتمہ کفر پر ہو تو اس کی دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدمی دے، اچھی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان نصیب ہو، اور جب ہم دنیا سے جائیں اللہ راضی ہو، اس کے محبوب راضی ہوں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ